نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کروں گا وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 32۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آج کل آپ کے سامنے 3 قسم کے اہم پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ ہے، فہم قرآن، جس کے 6 ایپیسوڈز آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں۔ دوسرا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس کے 31 ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ اور تیسرا میری کتاب جدلیاتی لبرلزم ہے، جسے ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے بھی آپ کے سامنے تقریباً 63 ایپیسوڈز میں رکھ چکا ہوں۔ تو آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 32۔ عزیزان محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے پچھلے چند ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لڑکپن کو بیان کیا ہے۔ آج بھی میں اسی حوالہ سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 14 سال کے قریب ہوئی تو اس وقت چوتھی حرب فجار جو تھی وہ اس کا ظہور عمل میں آیا۔ حروب فجار دراصل وہ لڑائیاں ہیں جو حرام مہینوں میں لڑی گئیں۔ اہل عرب کا جو کلچر ہے یا ان کی جو ثقافت ہے اس دور میں اس قسم کی تھی کہ حرام مہینوں میں لڑنا منع تھا۔ حرام مہینوں میں اہل عرب نہیں لڑا کرتے تھے، لیکن اگر وہ حرام مہینوں میں لڑ پڑتے تھے تو اس قسم کی لڑائیوں کو حروب فجار یعنی حرب فجار کا نام دیا جاتا تھا۔ تو اسی قسم کی یہ ایک لڑائی تھی جو حروب فجار میں سے چوتھے نمبر کی لڑائی تھی۔ اس میں کیا صورتحال تھی، اس کے حالات و واقعات کیا تھے اور نتائج کیا تھے اور اس میں کیا ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں یعنی حرب فجار میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اس کا ایک بریف سا سکیچ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 14 برس کی تھی۔ تو اس زمانہ میں شاہ ہیرا یعنی نعمان بن منظر وہ ہر سال اپنا مال تجارت عکاظ کے بازار میں بھیجا کرتا تھا۔ عکاظ ایک بہت بڑا شہر تھا اس وقت عرب کے اندر، اور جو بہت بڑی منڈی تھی عرب کی، اور اس میں اطراف و کناف سے سینکڑوں ہزاروں کے قریب اونٹ جو تھے وہ آتے تھے، مال تجارت ان کے ساتھ لدا ہوتا تھا ان پر، اور دیگر اطراف کے جو علاقے تھے وہاں کے جو تھے مطلب اہل تاجر، تجارت کرنے والے لوگ یا بڑے بڑے صنعت کا اپنے بڑے بڑے جو تھے وہ مالدار لوگ جو بادشاہ بھی تھے، امیر زادے بھی تھے، امیر بھی تھے، ان کا مال تجارت اونٹوں پر لد کر عکاظ کے بازار میں آیا کرتا تھا۔ تو نعمان بن منظر جو ہیرا کا شہنشاہ تھا، ہیرا ایک علاقہ ہے عرب کے اطراف میں، تو وہاں کا جو شہنشاہ تھا نعمان بن منظر، وہ بھی اپنا مال تجارت اونٹوں پہ لدوا کر یہاں عکاظ کے بازار میں بھیجا کرتا تھا۔ تو اس سال جو اس نے اپنا مال تجارت ادھر بھجوانا چاہا تو اس وقت قدرتی طور پر
فطرتاً اس کے دربار میں اس کے پاس عربوں کا ایک مطلب قافلہ جو تھا وہ اس وقت موجود تھا. تو اس جو مطلب اہل عرب کی جو ایک جماعت اس کے پاس موجود تھی، اس میں بنی کنانہ میں سے براز تھا جو ان کا اس وقت سربراہ تھا، اور حوازن میں سے عروہ. تو بنی نعمان بن منظر نے ان سے پوچھا کہ میں اپنا مال تجارت بھجوا رہا ہوں عکاظ کے بازار میں، تو میں چاہتا ہوں کہ مطلب میرے مال تجارت کو، اس زمانے میں چونکہ حکومت تو تھی نہیں کوئی باقاعدہ، تو لہٰذا جو مال تجارت ہوتا تھا ڈاکو وغیرہ لوٹ لیتے تھے راستہ میں، تو کسی نہ کسی کی پناہ میں مال تجارت بھیجا جاتا تھا. تو نعمان بن منظر بھی کسی نہ کسی کے پناہ میں اپنا مال تجارت بھیجتا تھا. تو اس وقت اس نے اپنے دربار میں درباریوں سے پوچھا کہ میں اپنا مال تجارت بھجوا رہا ہوں، تو مجھے مطلب پناہ چاہیے عرب میں کسی کی. تو بنی کنانہ میں سے براز اور حوازن میں سے عروہ رجال یہ دو موجود تھے. تو نعمان نے پوچھا کہ میرے مال تجارت کے قافلہ کو کون پناہ دیتا ہے؟ براز نے کہا کہ بنی کنانہ کی طرف سے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ لائیں اپنا مال تجارت، عرب بھیجیں، عکاظ کے بازار میں آئے، ہم اہل قریش میں سے ہیں اور ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں بنی کنانہ کی طرف سے. تو نعمان نے کہا کہ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو نجد اور تہامہ کی طرف سے بھی مجھے پناہ دے. نجد، پورا نجد اور تہامہ، قریش کا خاندان تھا نا. اس نے کہا کہ مجھے نجد اور تہامہ یہ بڑے علاقے ہیں عرب کے. جب آپ کو شروع کیا تھا میں نے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت میں نے عرب کا جغرافیہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، جس میں نجد اور تہامہ کے علاقے بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. یہ مغربی علاقہ تھا سعودی عرب کا. تو اس نے کہا کہ مجھے نجد اور تہامہ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا آدمی چاہیے جو میرے مال تجارت کو پناہ دے. تو عروہ نے کہا کہ نجد اور تہامہ میں سے میں پناہ دیتا ہوں، یعنی ان دونوں علاقوں کی طرف سے میں پناہ دیتا ہوں. تو براز جو کنانہ کا مطلب اس وقت سربراہ تھا اس وقت، تو اس نے دل میں ایک مطلب ناراضگی محسوس کی، اور اس نے کہا کہ براز نے کہا کہ عروہ کیا تو بنی کنانہ کی طرف سے بھی پناہ دیتا ہے، یعنی ہماری طرف سے بھی تو پناہ دیتا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو پوری جو ہے مطلب پوری مخلوق کی طرف سے پناہ دیتا ہوں ان کے قافلہ کو، نعمان بن منظر کے قافلہ کو، ساری مخلوق سے پناہ دیتا ہوں. تو اس وقت عروہ اس قافلہ کو لے کر نکلا. نعمان بن منظر نے اپنا مال تجارت جو تھا وہ عروہ کی تحویل میں دے دیا، وہ قافلہ اپنا مال تجارت والا جو اونٹ لدے ہوئے تھے عروہ کے ساتھ کر دیے، اور عروہ اس قافلے کو لے کر نکلا. اور براز جو تھا چونکہ اس کے دل میں ایک وہ عداوت پیدا ہو چکی تھی، ایک بغض پیدا ہو چکا تھا کہ اس نے کہا کہ میں ساری مخلوق سے پناہ دیتا ہوں آپ کو، تو وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، براز بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور موقع پا کر اس نے عروہ کو حرام کے مہینے میں قتل کر دیا، یعنی اس مہینے میں جس میں لڑنا حرام تھا. تو حوازن جو تھے چونکہ عروہ ان کا سردار تھا، تو حوازن نے قصاص میں براز کو قتل کرنے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں قریش کا سردار چاہیے کوئی قصاص میں قتل کرنے کے لیے، کیونکہ حوازن کا سردار تھا عروہ، اسی لیے انہوں نے سردار کا مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی قریش میں سے کوئی سردار چاہیے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ حوازن ہمارے سردار کو قتل کیا گیا. اور اس طرح وہ اہل مطلب قریش میں سے ان کے کسی سردار کو قتل کرنے کے خواہشمند تھے، مگر قریش نے ان کی اس بات کو منظور نہ کیا. تو اس طرح قریش اور کنانہ جو کہ ایک تھے، ان میں اور حوازن میں باہم لڑائی شروع ہوگی، جنگ شروع ہوگی. یہ چوتھی حرب فجار تھی، چوتھی حرب فجار. یہ فجار لفظ فسق و فجور ہم نے پڑھا ہوا ہے، فسق و فجور یعنی برائی، فجور. تو اسی فجور سے لفظ فجار ہے، یعنی کہ جو حرام مہینوں میں جنگ ہو. اہل عرب میں 4 مہینے حرام قرار دیے گئے تھے کہ ان مہینوں میں ہم نے لڑنا نہیں ہے. اگر وہ لڑ پڑتے تھے تو اسے پھر کہتے تھے کہ یہ حرب فجار ہے، حرام مہینوں میں شروع کی گئی یہ جنگ. تو یہ چوتھی حرب فجار تھی. کنانہ کا سردار اس میں حرب بن امیہ تھا، یعنی کہ ابو سفیان کا والد یا حضرت امیر معاویہ کا دادا حرب بن امیہ. اور حوازن کا سردار مسعود بن معتب ثقفی تھا. حوازن کا سردار جو تھا کو لشکر کنانہ جو تھا اس کے ایک پہلو پر تو عبداللہ بن جدان تھا، اور اس کے دوسرے پہلو پر قریش بن ربیہ تھا، اور قلب میں تھا اس کے وہ امیہ بن حرب. اس جنگ میں لڑائیاں تو کئی ہوئیں،
تاہم ان میں سے ایک لڑائی میں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان بھی شریک تھے، کئی آپ کے چچا اس جنگ میں شریک تھے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں اپنے ساتھ لے گئے۔ گو کہ اس جنگ میں حرب فجار جو چوتھی حرب فجار ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت تو کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں بذات خود اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، یعنی آپ نے کوئی تیر نہیں چلایا یا آپ نے کوئی تلوار نہیں چلائی، بذات خود آپ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو، کیونکہ وہی آپ کو ساتھ لے کر آئے تھے، تو اپنے چچاؤں کو آپ تیر اٹھا اٹھا کر دیتے رہے، بس اتنا ہی کام ہے جنگ حرب فجار میں آپ کی شرکت کا۔ تو اسی طرح جو بالآخر کچھ عرصے کے بعد فریقین کے درمیان صلح ہو گئی۔ تو یہ حرب فجار کا ایک قصہ یا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سیرت پاک ہے اس میں یہ ایک واقعہ آتا ہے جو میں نے بریف سے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہ حرب فجار کا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو شرکت نہیں فرمائی، تاہم اتنی شرکت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو جو کہ اس جنگ میں شریک تھے تیر اٹھا اٹھا کر فقط دیتے رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔